أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت کا دوسری عورتوں سے سطر کے بارے میں کیا اصول ہے، کیونکہ تیراکی کی کلاس میں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں دیگر عورتوں کے سامنے بہت ہی چست لباس پہنتی ہیں یا نہایت مختصر لباس پہنتی ہیں، تو شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدے کیا ہے کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کریں۔ پھر اللہ نے بیان کیا ہے کہ کچھ مرد ایسے ہیں جن کے سامنے عورتیں اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اور عورتوں کے سامنے بھی عورتیں اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ زینت سے مراد یہاں پہ گلے کا ہار ہے، وہ کنگن ہے جو عورت اپنی کلائی میں پہنتی ہے، وہ پازیب ہے جو عورت اپنی پاؤں اور پنڈلیوں میں پہنتی ہے، اور وہ بالیاں ہیں جو عورت اپنے کانوں میں پہنتی ہے۔ تو یہ زینت عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، عورتوں کے سامنے ان چیزوں کو ننگا رکھ سکتی ہے۔ اب بالی کہاں پہنی جاتی ہے؟ کانوں میں۔ تو اس سے پتا چلا کہ عورت اپنی بالیاں اور وہ کان اور وہ سر یہ محرم مردوں کے سامنے ننگا رکھ سکتی ہے، عورتوں کے سامنے ننگا رکھ سکتی ہے۔ ایسے ہی گردن جس میں ہار پہنا جاتا ہے اسے وہ محرم مردوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے ننگا رکھ سکتی ہے۔ ایسے ہی ہتھیلیاں اور بازو کہ یہاں پہ کنگن پہنے جاتے ہیں، ان چیزوں کو وہ محرم مردوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے ننگا رکھ سکتی ہے۔ پاؤں میں اور پنڈلی میں پازیب پہنی جاتی ہے، تو عورت اپنے پاؤں کو اور پنڈلیوں کو اور پازیب کو محرم مردوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے ننگا رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ یوں ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں۔ ہاں، اپنی زینت کو وہ ظاہر کر سکتی ہیں خاوند کے لیے، باپ کے لیے، سسر کے لیے، بیٹے کے لیے، خاوند کے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، بھانجی اور بھتیجے کے لیے، اور عورتوں کے لیے۔ تو اس سے پتا چلا کہ عورتوں کے سامنے اور محرم مردوں کے سامنے ان اعضاء کے علاوہ دیگر اعضاء کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ اعضاء بھی غیر محرم مردوں کے سامنے ننگے نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اس مسئلے میں احتیاط کریں اور عورتوں کے سامنے بے پردگی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہنم میں جانے والے دو گروہ ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، اور یہ کوڑے گائے کی دموں کی طرح ہوں گے، ان کوڑوں کے ساتھ وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی کہ لباس ایسا ہوگا جو بہت تنگ ہوگا جس سے جسم ظاہر ہو رہا ہوگا، یا لباس اتنا مختصر ہوگا کہ کہیں جسم ڈھکا ہوا ہے کہیں ننگا ہے، یا لباس اتنا شفاف ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود جسم نظر آ رہا ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں جہنم میں جانے والا دوسرا گروہ وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی، خود ان کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی، اور ان کے سر لمبی گردن والے اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ تو میری مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ اپنے لباس کے معاملے میں احتیاط کریں، اس معاملے میں کافر عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے، فاسق اور فاجر عورتوں کو، کنجر عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے صحابہ کرام کی بیویوں کو آئیڈیل بنایا جائے اور ان کی طرح اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو پردے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔